اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بخاری شریف قرآن مجید کے فضائل کا بیان۔ حدیث 599 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے معجزے دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لا سکے۔ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہ رہا۔ مجھے قرآن کی شکل میں اللہ جل شانہ نے وحی کے ذریعے معجزہ عطا فرمایا کہ جس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والے دوسرے نبیوں سے زیادہ ہوں گے۔ وجہت اللہ رب العزت نے ہر رسول کو اس کے زمانے کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے معجزہ عطا فرمایا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یونانی چکتسا کا زور تھا، اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت، عربی بھاشا میں اعلیٰ اور عمدہ کلام پیش کرنے کا بہت چرچا تھا۔ لہٰذا قرآنی معجزے نے انہیں لاجواب خاموش کر دیا۔ فتح الباری۔ حدیث 600 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک اور لگاتار وحی نازل فرمائی، اور آپ کی وفات کے قریب تو آپ پر بہت زیادہ وحی اتری۔ اس کے بعد آپ وفات پا گئے۔ وجہت دراصل حضرت انس سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصے پہلے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا؟ حضرت انس نے وہی جواب دیا جو حدیث میں ہے۔ وحی کے بہت زیادہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی فتوحات کا دائرہ بڑھنے کے بعد معاملات اور مقدمات بھی بڑھ گئے، تو انہیں نپٹانے کے لیے وحی آنا شروع ہو گئی تھی۔ فتح الباری۔ حدیث نمبر 601 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو سورۃ فرقان پڑھتے سنا۔ جب میں نے اس کے پڑھنے پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا پڑھنے کا انداز اس سے کچھ الگ تھا، جس طرح جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ نماز میں ہی اسے پکڑ کر لے جاؤں، لیکن میں نے برداشت سے کام لیا۔ جب انہوں نے نماز سے سلام پھیرا تو میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر پوچھا کہ قرآن پڑھنے کا یہ انداز آپ کو کس نے سکھایا؟ انہوں نے فرمایا، مجھے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ میں نے کہا، آپ جھوٹے ہو، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود مجھے یہ صورت ایک اور انداز سے پڑھائی ہے جو آپ کے انداز کے خلاف ہے۔ پھر میں نے انہیں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ حضرت سورۃ فرقان کو ایک الگ ہی طرز پر پڑھتے ہیں جو آپ نے ہمیں نہیں پڑھایا۔ آپ نے فرمایا، ہشام کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ہشام سے کہا، پڑھو۔ انہوں نے اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے ان سے سنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا، اے عمر، تم پڑھو۔ تو میں نے اسے اس طریقے کے مطابق پڑھا جو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا،
یہ صورت اسی طرح اتری ہوئی ہے۔ یہ قرآن 7 محاوروں قرآت پر اترا ہے۔ ان میں سے جو قرآت تم پر آسان ہو اس کے مطابق پڑھ لو۔ ایسے ہی منتخب حدیث سے جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ آپ کا موٹیویشن ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دے۔ قرآن، حدیث اور بچوں کو دین سکھلانا ماں باپ کا فرض ہے۔